بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ۔ ایک یتیم بچی کسی گھر میں پرورش پاتی تھی۔ گھر کا مالک اکثر اوقات سفر پر رہتا تھا۔ آخر کار بچی سن بلوغت پر پہنچی۔ خدا نے اسے حسن وعدہ سے مالا مال کیا تھا۔ گھر میں خاتون خانہ نے سوچا کہ ممکن ہے اسے دیکھ کر میرے شوہر کی نیت بدل جائے، لہٰذا اس کا پہلے سے صدے باب کرنا چاہیے۔ اس نے چند محلہ دار عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور لڑکی کو شراب پلا کر اس کی بکارت ظاہر کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی سے یتیم بچی کا احوال دریافت کیا۔ عورت نے کہا، آپ اس کے متعلق کچھ نہ پوچھیں، اس نے اپنی عصمت تباہ کر لی ہے اور اپنی بکارت ظاہر کر چکی ہے۔ گھر کے مالک نے بچی کو بلا کر سوال کیا۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنے پاک دامنی کی گواہی دی۔ عورت چند ہمسائی عورتوں کو اپنے شوہر کے پاس لائی، جنہوں نے اس لڑکی کے گناہ گار ہونے کی گواہی دی۔ آخر کار مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں جا پہنچا اور وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ مرد نے تقاضا کیا مسئلہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے عورت سے فرمایا، تمہارے پاس اپنے دعویٰ کے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے کہا، جی ہاں، میرے پاس بہت سی ہمسائیں عورتیں بطور گواہ موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پاس تلوار رکھی اور فرمایا، ایک ایک گواہ کو علیحدہ علیحدہ پیش کیا جائے۔ پہلی گواہ عورت پیش ہوئی۔ آپ نے اس کا بیان سنا اور بیان سننے کے بعد اسے ایک علیحدہ کمرے میں بھیج دیا۔ پھر آپ نے دوسری گواہ عورت کو طلب کیا۔ جب عورت حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھے پہچان کر گواہی دینا، تو یہ بھی دیکھ لو کہ میرے پاس تلوار رکھی ہوئی ہے۔ تمہاری ساتھی پہلے عورت نے مجھے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ عورت نے رو کر کہا، مولا سر، حقیقت تو ہمارے ساتھی گواہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ لڑکی بے گناہ ہے۔ خاتون خانہ نے اسے اپنی انگلی سے داغدار کیا ہے تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف مائل نہ ہونے پائے۔ جب خاتون خانہ اس کی بکارت ظاہر کر رہی تھی تو ہم نے لڑکی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے صدائے تکبیر بلند فرمائی اور کہا، دانیال کے بعد میں پہلا شخص ہوں جس نے گواہوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ پھر آپ نے حکم دیا، خاتون خانہ کو حد قذف کے طور پر 80 کوڑے مارے جائیں، اور آپ نے اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی کرا دی۔ شوہر نے اسے طلاق دے دی اور آپ نے ہر ایک عورت پر 400 درہم جرمانہ عائد کیا۔ پھر آپ نے اس یتیم بچی کا نکاح اس مرد سے کر دیا۔